اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، مشہور ہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، اب فلا رفث، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، ولا فسوق، اور نہ گناہ کی بات کرنا اس کے لیے جائز ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں جھگڑا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے نیکی سے، یعلمہ اللہ، اللہ جل شانہ اس کو جانتا ہے، تمہاری نیکیاں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ وتزودوا، ایک کام کرنا ہے کہ جب حج کے لیے نکلنا ہے تو توشہ بنا لو، زاد راہ جو ہے وہ تیار کر لو، کھانا پینا اور اس کے اخراجات اور یہ ساری چیزیں۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہتر توشہ اللہ کے ہاں وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 آج کے درس میں بیان ہوئی، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے جہاد اور حج کا مشترکہ حکم اللہ نے بیان فرمایا تھا، پھر اس کے بعد احصار کا مسئلہ بیان ہوا۔ احصار کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، یعنی کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا دشمن کی وجہ سے راستہ غیر محفوظ ہو جائے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس ضمن میں اللہ نے احصار کے مسائل بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے حج تمتع اور حج قران کا بیان فرمایا کہ جسے حج تو نصیب ہوا اور ساتھ عمرہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے شخص کو دم یعنی قربانی دینا ہوگی، اور اگر آدمی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، قربانی نہیں خرید سکتا، تو اس کا بھی بیان ہوا کہ پھر فدیے میں اس کے لیے 10 روزے ہیں۔ ان 10 روزوں کی ترتیب بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ 3 روزے تو آپ نے جو ہے وہ ایام حج میں رکھنے ہیں، تو باقی 7 روزے جو ہیں وہ حج کے مکمل ہونے کے بعد وہیں اگر موقع ملتا ہے تو وہیں رکھ لیں، راستے میں آتے ہوئے رکھنا چاہتا ہے تو راستے میں رکھ لیں، اپنے مقام پہ پہنچ کے رکھنا چاہتا ہے تو وہاں رکھ لیں۔ یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے اس کو پورے کرنے ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو کل کے درس کا خلاصہ ہو۔ اب ان آیات میں جو آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں، ان میں بھی حج کے مختلف احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے علاوہ مشرکین ان کی جو تحریف تھی، جو انہوں نے اپنے آپ سے ایک رسمیں بنا لی تھیں حج کے دنوں میں، ان کا اللہ یہاں سے رد فرما رہے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں حج سے متعلق حج کے دنوں میں خود بخود یہ رسمیں اور خود بخود یہ تحریف جو ہے انہوں نے پیدا کی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی وہ کرتے تھے جو حج کا حصہ نہیں تھے۔ اللہ نے جب ایمان آیا اور اسلام آیا، قرآن آیا، صحابہ اکرام بنے، تو پھر اللہ نے یہ احکامات بھی ان کو دیے، اور ان تحریفات کا، ان رسومات کا، ان نئی اور جدید چیزوں کا جن کا حج اور حج کے ایام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے ان آیات میں رد فرمایا۔ اب سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے چند ایک مہینے، اشہر چند مہینے، اور وہ معلومات، اور وہ بھی معلوم ہیں۔ ان میں اشہر شہر کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے سب کو پتہ ہے، معلوم ہے کون سے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے، رمضان کا جو ہے چاند ختم ہو کے عید کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، اب شوال شروع ہو جاتا ہے۔ شوال سے جو ہے جو ہم عید کرتے ہیں، چھوٹی عید، یہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن،
یہ 2 مہینے 10 دن جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ ویسے تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کو مجازن جو ہے پورا حج کا مہینہ ہی شمار کرتے ہیں، یہ 3 مہینے ہو جاتے ہیں اس طرح، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، لیکن در حقیقت میں جو وہ 2 مہینے 10 دن، شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ اچھا، اس کا کیا معنی ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں؟ حج کے مہینے میں کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، حج کا احرام ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، شوال سے پہلے، رمضان میں یا جو ہے اس شوال سے پہلے حج کا احرام باندھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ دور دراز سے سفر کرتے تھے، جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ آتے تھے، بحری جہاز مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے لگا دیتے تھے جو آدمی دور دراز سے آتے تھے۔ اسی طرح کئی لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے، کئی سواریوں پر جاتے تھے، تو 2 مہینے لگ جاتے تھے، اسی لیے اللہ نے یہ 2.5 مہینے رکھے ہیں۔ آج ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، ہم یوں جہاز میں بیٹھے 4 گھنٹوں کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں اتنے لمبے مہینے رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو آج سہولتیں ہو گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں ایسے جہاز بھی آ جائیں جو 15 منٹ میں ہمیں پہنچا دیں، آدھے گھنٹے میں پہنچا دیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے سے لے کر آج تک، ہمارے یہ 20-30 سال پہلے تک، جب تک یہ جدتیں نہیں تھیں، 30-40 سال پہلے لوگ بحری جہازوں پہ سفر کرتے تھے، بحری جہاز مہینہ 1.5 مہینہ لگا دیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے لوگ اس سے پہلے، ہمارے اس زمانے سے بھی پہلے پیدل جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ 2.5 مہینے اللہ نے حج کے رکھے کہ اس میں آدمی احرام باندھ سکتا ہے اور احرام باندھ کے نیت کر کے حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اب کیا شوال سے پہلے احرام باندھا جا سکتا ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں ایک آدمی حج کے لیے نکل چلتا ہے یا اس سے پہلے جو ہے اس کا ارادہ بن جاتا ہے، تو کیا احرام باندھ کر اس کا حج ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے 2.5 مہینے مقرر کر دیے ہیں، 2 مہینے 10 دن، انہی میں احرام باندھے، انہی میں سفر شروع کرے، جب احرام باندھے گا تو اس کا حج ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے رمضان میں یا اس سے پہلے کسی مہینے میں اگر سفر کرتا ہے، دور دراز سے آتا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں سے قبل بھی اگر کوئی احرام باندھ کر جو ہے کوئی شخص احرام کی پوری حفاظت کرتا ہے تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں کراہت پائی جاتی ہے، یہ مکروہ ہے۔ لہذا حج کا احرام شوال سے پہلے نہیں باندھنا چاہیے، یہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو اب کیوں نہیں باندھنا چاہیے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جو محرم ہوتا ہے، اس نے احرام باندھا ہوتا ہے، اس پر بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو سخت قسم کی پابندیاں، جو ہی احرام باندھا، نیت کی، اب وہ پابندیوں کے جو ہے جکڑے میں آ گیا، پابندیاں اس پر لازم ہو گئی۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح آدمی جو ہی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس پر پابندیاں ہو جاتی ہیں، نمازی پر پابندی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کھائے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی پی نہیں سکتا، کوئی اور بات نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی بات کرے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ فرض اس سے ختم ہو جائے گا، فرض جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح ایک جو آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ کر نیت کرتا ہے اور ساتھ تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، نیت کا احرام باندھنے کے بعد نیت کے بعد تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک، جو ہی وہ یہ عمل کرتا ہے تو عملاً وہ حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا عمرہ یا حج شروع ہو جاتا ہے، بھلے وہ جو ہے 1 دن کے بعد جو ہے وہاں بیت اللہ میں پہنچے، 10 دن کے بعد پہنچے، لیکن جو ہے اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ حج اور عمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح۔ تو اب اسی کو اللہ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یہاں فرض کا معنی لازم کے معنی میں آتا ہے، یعنی احرام باندھ کر نیت کر لی اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، تو یہ جب اس نے یہ عمل کر لیا تو بعض چیزیں جو پہلے اس کے لیے مباح تھی، حلال تھی، جائز تھی، اب وہ اس کے لیے ممنوع ہوگی،
اب اس سے رکنا ہوگا. جس طرح اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ جس طرح روزہ فرض ہے ہمارے اوپر، حج بھی فرض ہے. جس طرح حج فرض ہے نماز بھی فرض ہے. نماز کی میں نے تکبیر تحریمہ کی مثال دی. روزے کی جو ہے جو ہی سحری شروع ہوئی، سحری شروع ہونے کے بعد جو ہی روزہ شروع ہوتا ہے شام تک جو ہے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، شہوت پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا احرام کی حالت میں بھی وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. یہ پہلی پابندی اس پہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس اس حالت میں نہیں جا سکتا. مثلا اگر کوئی شخص، مسئلہ سن لیں، کوئی شخص احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد کیونکہ اس کا حج شروع ہو گیا، اب وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. اس سے پہلے وقوف عرفہ پورا ہو گیا تو پھر کیونکہ اس کا حج مکمل ہو گیا، لیکن وقوف عرفہ سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، مقاربت کر لے، تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اس کا حج ضائع ہو جائے گا. جس طرح جو ہے روزہ سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہے تو اس کا سارا دن کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح احرام سے اس کا حج شروع ہو گیا، 8 ذی الحجہ کو اس نے جو عمل کرنے تھے وہ کیے، ٹھیک ہے، آگے 9 ذی الحجہ کو بھی کیے، تو اب وقوف عرفہ عرفات میں پہنچے، یہاں تک اس نے بچنا ہے. اب اگر وہ بچ نہیں سکا، اس نے بیوی سے مقاربت کر لی تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا. اب اس حج کی آئندہ سال اس کو قضا کرنی ہوگی، اگلے سال پھر آنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک سالم اونٹ یا ایک پوری گائے اس کو جو ہے اس کے اوپر دم آئے گا کہ اس نے اتنا بڑا عمل جو ہے وہ ضائع کر دیا. احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت میں وہ صبر نہیں کر سکا اور اس نے اتنا بڑا فعل جو احرام کی پابندی تھی اس نے پابندی پوری نہیں کی. اب اس کے اوپر دم لازم آئے گا کہ ایک پورا اونٹ یا ایک پوری گائے اس کو ذبح کرنی ہوگی. اسی طرح دوسری پابندی یہ ہے احرام کی حالت میں مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. جس طرح ہمارے یہ کپڑے سلائی شدہ ہوتے ہیں جن کو ٹانکا لگا ہوتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں، بالکل کھلی چادریں جو ہیں وہ چادریں ایک جو ہے تہ باندھ لے گا اور لنگی باندھے گا، ایک جو ہے اوپر جو ہے وہ ڈال لے گا. تو یہ 2 کپڑے ہیں، 2 چادریں ہیں، ان کے علاوہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. یہاں تک کہ موزہ بھی نہیں پہن سکتا. موزے جو ہوتے ہیں یہ بھی سلے ہوتے ہیں، موزہ بھی احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا. اس پر یہ دوسری پابندی ہو جاتی ہے. اسی طرح تیسری پابندی یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا. اب احرام میں اس پر پابندی لگا دی گئی. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ خوشبو والا صابن، خوشبو والا تیل، خوشبو والی کوئی چیز ایسی استعمال نہیں کر سکتا جس میں خوشبو شامل ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح آج کل چمیلی کا تیل ہوتا ہے، کئی قسم کے تیل ہوتے ہیں خوشبو والے ہوتے ہیں، تو ان میں خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا. یہاں تک کہ غلاف کعبہ یا حجر اسود یا رکن یمانی یا اور کوئی چیز بیت اللہ کے ارد گرد یا کسی چیز پر بھی خوشبو لگی ہوئی ہو، یا ستونوں پر بھی کئی دفعہ وہ خوشبو لگا دیتے ہیں، تو احرام کی حالت میں اس پر سخت پابندی ہے. وہ کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور حجر اسود کو بوسہ بھی نہیں دے گا. استلام کر لے، بوسی کی جگہ استلام ہے، استلام کر لے. اور جو ہے اسی طرح غلاف کعبہ کے قریب بھی نہ جائے جس جگہ پر وہ خوشبو لگاتے ہیں، تو یہ خوشبو اس کے لیے جائز ہے، احرام والے پر پابندی ہے. اسی طرح چوتھی چیز کہ سر کو اور منہ کو ڈھانپ نہیں سکتا. ویسے تو سر کو ننگا کرنا یہ جائز نہیں ہے، سر کے اوپر ٹوپی ہو، پگڑی ہو، لیکن احرام کی حالت میں اس پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے سر کو اور اپنے منہ کو ڈھانپ نہیں سکتا. منہ بھی ننگا ہو، سر بھی ننگا ہو. عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ عورتیں جو ہے یہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں مگر خوشبو وہ بھی نہیں لگا سکتی. سر کو ڈھانپ لیں گی، ان کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن چہرہ کھلا رہے گا. چہرے کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے عورتوں کو. اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہے چہرے پر تو چہرے پر کوئی لکڑی وغیرہ رکھے اور اس کے اوپر جو ہے آگے وہ لکڑی نکلی ہو، اس کے اوپر سے نقاب آئے. آج کل وہاں جو ہے جاتے ہوئے بھی بازار سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اور نقاب جو ہے وہ آگے سے گر رہا ہوتا ہے، چہرے پہ نہ لگے. تو یہ احرام کی حالت میں پابندیاں ہیں جو مرد پر ہیں اور کچھ عورت پر ہیں. اور اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع. اس کے متعلق اللہ نے واضح حکم دیا،
حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم نہیں کر سکتے، بلکہ کسی جانور کو ذبح بھی نہیں کر سکتے احرام کے علاوہ، اگر کرو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، لہذا اس کو کوئی دوسرا شخص بھی نہیں کھا سکتا۔ گویا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ممنوع ہو جاتی ہیں، ان کی احرام کی وجہ سے اس پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آگے 3 چیزوں سے اللہ نے بالخصوص منع فرما دیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ کوئی آدمی جب اپنے اوپر حج کو لازم کر احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، لبیک اللہم لبیک کہہ کے اس نے عمرے کو شروع کر دیا یا حج کے دنوں میں حج کو شروع کر دیا، اب فلا رفث، اللہ نے فرمایا رفث نہیں۔ لفظ رفث جو ہے یہ عام ہے، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ معمولی بے پردگی سے لے کر مباشرت تک جتنے بھی عمل ہیں، بے پردہ نہیں ہو سکتا، عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی، مباشرت تک جتنے بھی غلط کام ہیں جو ہے یہ سب کے سب رفث کے اندر آتے ہیں۔ اب عورت کا بوسہ لینا، عورت کو بوس و کنار کرنا، یا اس سے شہوت کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، یا مباشرت کرنا، یہ سب کا سب رفث میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب رفث بھی جائز نہیں، اور یہ اپنی عورت کے ساتھ، غیر عورت کے ساتھ تو یہ چیزیں ہر وقت حرام ہیں۔ کسی اور عورت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف شہوت سے دیکھنا، اس کے ساتھ شہوت کی باتیں کرنا، اس کے ساتھ مباشرت کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ بیٹھنا، یہ تو ہر وقت حج ہو یا نہ ہو، یہ تو غیر عورت کے ساتھ حرام ہے۔ اپنی عورت کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں بھی، جو اپنی عورت حلال تھی اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا حلال تھا، لیکن جو ہی اس نے احرام باندھا تو یہ ساری چیزیں اس پر حرام ہو گئی۔ فلا رفث، یہ رفث نہیں کر سکتا۔ بالکل اس کی عادت جو ہے نماز کی ہے، نماز شروع کر لی، اب اپنی بیوی سے بوس و کنار بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی جو چیزیں ساری جائز تھی وہ جائز بھی اس پر جو ہے کچھ وقت کے لیے سلام پھیرنے کے تک، یعنی اس نماز کے اختتام تک یہ چیزیں اس پر حرام کر دی۔ روزہ شروع ہو گیا، اب جو چیزیں اللہ نے منع کی، کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، مقاربت کرنا، ہمبستگی کرنا، شہوت کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس پر حرام ہو۔ تو اسی طرح حج یا عمرہ شروع ہو گیا، احرام باندھ لیا، تلبیہ کہہ لیا، نیت کر لی، اب فلا رفث، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تم نے رفث نہیں کرنا، بے پردگی سے لے کر مباشرت تک، بوس و کنار، شہوانی باتیں اور یہ ساری چیزیں سب تم پر حرام ہیں، یہ اپنی افعال اپنی بیوی کے ساتھ بھی جائز نہیں رہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا ولا فسوق، احرام کی حالت میں فسق بھی جائز نہیں ہے۔ فسق اس سے مراد کیا ہے؟ اطاعت سے نکلنا، اللہ کی اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں داخل ہو جانا۔ اگرچہ یہ چیزیں عام حالت میں منع ہے، اس کو فجور، گناہ، نافرمانی، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، یہ عام حالت میں بھی منع ہے، مگر جب کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ دیتا ہے تو ان کی ممانعت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حرم کے اندر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، عام جگہ کی نسبت سے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ ایک آدمی باہر گھر میں یا گلی میں گالی دیتا ہے تو اس کی شدت بھی ہے، اسے منع ہے کہ گلی کے اندر بھی گالی نہ دے، لیکن ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو کے گالی دیتا ہے، اس کا گناہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک آدمی حرم میں جا کے گالی دیتا ہے، اس کا گناہ تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مقام جو ہوتے ہیں، عام جگہ کی نسبت جو خاص جگہ ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے گناہ کا جرم جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یا جس طرح حرمت کے مہینوں میں پچھلی ذکر ہوا تھا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں کسی گناہ کا ارتکاب کرنا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ باعث وبال ہوتا ہے، زیادہ جرم ہے۔ تو اس لیے الغرض احرام کی حالت میں نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فسق کا لفظ نفاق پر بھی بولا جاتا ہے اور اعتقاد پر بھی بولا جاتا ہے، منافق کو بھی فاسق کہتے ہیں، اور جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کو بھی فاسق کہہ دیتے ہیں، یہ فاسق فاجر لوگ ہیں۔ عمل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ عمل اس کا فاسقوں کا ہے، فاجروں کا ہے۔
کافروں اور منافقوں اور عام گنہگار مومنوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کئی دفعہ قرآن مجید میں جو ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یہ کافروں کو مراد دیا گیا. کئی دفعہ منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے، تب بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ منافق فاسق ہیں. تو یہ منافقین پر بھی عام گناہگار مسلمان، یہ عام مسلمان جو گناہ کرتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں یہ تم فسق و فجور کے اندر ہو، تم جو ہے اللہ کی نافرمانی میں ہوگے. مقصد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں کسی قسم کے گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح کے گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کفر کا گناہ ہو، منافقت کا ہو، یا عام گناہ گار جو ہیں گناہ کرتے ہیں یہ گناہ ہو، کسی قسم کا بھی گناہ، یہ ولا فسوق کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تیسری چیز اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ چیزیں لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ تو ویسے بھی بری ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، لیکن تاہم احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑے کی قباحت اور برائی اور جرم اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں حالت احرام کے منافی ہیں. لہذا حج کے دوران اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں اللہ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب یہ تین کام کرے گا، نہ رفث کرے گا، نہ فسوق کرے گا، نہ جدال کرے گا. یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ اس مقام پر یہ تینوں ممنوعات چیزیں رفث، فسوق اور جدال، ان کو اللہ نے بطور اسم استعمال کیا، یعنی اسم کے طور پر استعمال کیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ان کو اللہ فعل کے طور پر لاتے، فعل کے. اللہ یہ کہتے فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، نہ تم نے بے پردگی کی بات کرنی ہے، نہ فرمانی کرنی ہے، نہ تم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے. مگر ایسا نہیں کہا گیا، فعل نہیں لایا گیا، اسم لایا گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ ان افعال کو اسماء کے اندر، اسم کے اندر بدلنے میں اللہ کی حکمت، وہ حکمت یہ ہے کہ اسم میں نام جو اسم ہوتا ہے اس میں فعل کی نسبت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے. کسی کو تنبیہ کر رہے ہوں تو زیادہ تنبیہ پائی جاتی ہے. اور پھر ان اسماء کو نفی کی صورت میں پیش کیا، دوسرا اوپر اس کے نفی لگائی، لا لگا دیا گیا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ٹھیک ہے، پہلے اسم لایا گیا فعل کی جگہ، پھر جو ہے لا لگایا گیا نفی کی صورت میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہیں سخت احتیاط سے کام لینا ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حج کے سفر میں اجنبی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کمرے میں کوئی چکوال کا ہوگا، کوئی پنجاب کا ہوگا، کوئی سندھ کا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرے کسی ملک میں سے کسی ملک کا ہو. اجنبی لوگ یا احرام کر رہے ہیں، آپ کے آگے پیچھے جو ہے وہ کوئی اجنبی لوگ ہوں گے. ہر مقام پر، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، حرم شریف میں زبردست حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے. 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ آدمی ایک جگہ میں جمع ہوتے ہیں، انتہائی رش ہوتا ہے. خصوصاً بیت اللہ شریف کے ارد گرد مرد اور عورتیں گٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے الگ مسئلہ تو نہیں ہے. اب عورتیں نماز پڑھنے میں چلو تھوڑا سا عورتیں الگ ہو جائیں گی، لیکن جب طواف کریں گی تو پھر عام دنوں میں جو ہے وہ عورت الگ ہوتی ہے، مرد الگ ہوتے ہیں. جب حج کے علاوہ عام دنوں میں عمرہ ہوتا ہے، لیکن حج کے دن میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ملے ہوتے ہیں، گٹھے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے بعض اوقات ناخوشگوار حالات کا پیدا ہو جانا یہ بھی بعید القیاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں اس واسطے فرمایا کہ اس قسم کے غیر معمولی حالات میں تم نے بے پردگی نہیں کرنی. ان حالات میں بھی عورت کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا، اگر ہو جائیں تو اپنے دل میں شہوت کے خیالات پیدا نہیں ہونے دینا، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں جانا، اور جھگڑے کا شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اندر. قربانی دو، ہو سکتا ہے کوئی آدمی سخت مزاج کا ہو، پورے کمرے میں وہ تنگ کرے، تو یاد رکھیں کہ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے. ہمارے ایک دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ حج کے لیے گئے تو ایک قوم کا ایک آدمی تھا ہمارے ساتھ، وہ بھی حج کے لیے تھا ہمارے کمرے میں. ان کا مزاج بہت سخت تھا. اب وہ کھانے میں بھی بڑی جو ہے وہ تنگی پیدا کر دیتا، اور رہنے میں بھی اور لیٹنے میں بھی ہر چیز میں
ہمارے پورے کمرے والوں کو ہم بڑے تنگ تھے، تو میں دوسرے ساتھیوں کو کہتا بھائی نہیں، کوئی بھی آدمی دل میں اس کے خلاف برائی نہ کرے، کوئی اس کو برا نہ جانے، بس درگزر کرو۔ لیکن کئی آدمی جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، جب آدمی تنگ ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ اس سے ہماری جان چھڑا، یہ کیسا آدمی ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ اچھا۔ وہ ساتھی کہتا ہے کہ ہم ادھر گئے تھے تو واپس آئے تو پتہ چلا یہ آدمی یہاں کمرے میں نہیں، معلوم کیا تو اس کو تھوڑی سی تکلیف پیدا ہوئی، سر میں یا کسی جگہ تکلیف ہوئی، تو یہ وہاں جو میڈیکل کیمپ لگتے ہیں وہاں چلا گیا، اس نے وہاں دکھلانے کے لیے وہاں گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے خون کے اندر ایک خاص بیماری ہے، تو یہ بیماری جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ بھئی اس کو فوراً جو ہے فلائٹ میں ڈالو اور واپس اس کو پاکستان بھیجو۔ اب ہم واپس آئے تو وہ پاکستان جا چکا تھا، اللہ نے اس کو حج سے ہی محروم کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے، عام محلے میں بھی، عام بہن بھائیوں میں بھی جھگڑا نہیں کرنا، قربانی دینی ہے، کوئی آدمی برا بھلا کہہ دے اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا، اور کسی سے تیز زبان میں بات نہیں کرنی، یہ عام حالات میں۔ اور حج کے دنوں میں اللہ نے واضح فرما دی وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں تو تم نے جھگڑے کے قریب جانا ہی نہیں، اس لیے یہ حج سے پہلے جو ہے یہ چیزیں ان کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی بات ہو اس کی ریہرسل کی جائے، اس کی مشق کی جائے کہ کسی کو برا بھلا نہیں کرے، تو آدمی کو بعض دفعہ اللہ اس عمل سے معلوم کر دیتے ہیں۔ اس لیے جہاد بڑی نعمت ہے، جہاد کے اندر جائیں تو اس میں تنگی ہوتی ہے، بعض دفعہ غاروں میں سونا پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ رستے میں رات گزارنی پڑتی ہے، بعض دفعہ دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے ساتھیوں کا، اسی طرح تبلیغ میں جائیں، ٹھیک ہے، کئی ساتھی ہوتے ہیں، کئی جو ہے وہ ان کے لیے قربانی دیں، کئی دفعہ کئی ساتھی مزاج میں سخت ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ بات نہیں مانتے، کئی دفعہ مشورے میں نہیں بیٹھتے، کئی دفعہ اسی طرح مدرسے میں طالب علم ہوتے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر مقام میں یہ ضرورت ہے کہ جدال نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اپنے آپ کے اوپر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اور جھگڑے سے اللہ کو بڑی نفرت ہے۔ اس لیے حج کے موقع پہ خاص طور پہ اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں تمہیں یہ زبردست رش تمہیں ملے گا، آدمی آدمی سے جڑا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے وہاں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھائی نہ دو، اللہ نے استلام رکھا ہے، دور سے استلام کر کے جو ہے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دو، یہ استلام حجر اسود کو بوسہ دینے کی طرح، اور اسی طرح جو ہے دور سے گزر، لیکن کیا ہوتا ہے وہ دور سے آئیں گے اور رش میں سے گھستے ہوئے ایک دوسرے کو، اور وہاں رش اتنی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی گر جائے اللہ نہ کرے، کتنے آدمی جو ہے وہ پھر پاؤں کے نیچے، کوئی اس کو آگے رش روک تو نہیں سکتی، وہ تو چکر رہے ہیں، وہ چکر جڑ رہے ہیں، ان میں کوئی آدمی رک نہیں سکتا، جب تک آگے جا کے رکیں گے اس کے اوپر سے 1000 آدمی گزر گئے، وہ تو وہاں جو ہے اس کی تو روح نکل گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی جلدی کی وجہ سے کوئی آدمی مر گیا تو اللہ نہ کرے یہ کتنا بڑا جرم ہو گیا، یا کسی کو کوئی زخم لگ گیا، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس لیے حج کے دنوں میں جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے ہی ان سے منع فرما دیا، نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو، حج کے دنوں میں ان چیزوں سے اللہ نے خاص طور پہ منع کیا۔ آگے چند چیزیں اور ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی النبی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت سے، صحابہ اکرام سے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء اکرام سے محبت نصیب فرمائی، ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت کی محبت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، یا اللہ قرآن و سنت بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائی، عمارت اسلامیہ کی بہاریں نصیب فرمائی، اسلامی نظام کی بہاریں نصیب فرمائی۔ پوری دنیا میں جو باطل نظام ہے، جمہوریت سمیت جتنے بھی غیروں کے نظام ہیں، باطل نظام ہیں، یا اللہ ان نظاموں کو تہس نہس فرما، ان کو ختم فرما، جڑ سے ختم فرما، یا اللہ اپنے نظام کو، قرآن و سنت کو، خلافت کے نظام کو پوری دنیا کے اندر غالب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو یہ بہاریں دوبارہ نصیب فرما، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائی، جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی،
کہ اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔